बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान ऑफिशियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज KCB व्लॉग में फर्दर अपडेट्स जो इज़राइल ईरान जंग, अमेरिका की एंट्री, पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड का जो इसमें पूरा उनका किरदार है, इसी पे बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि अमेरिका जो है ईरान पर तैयारी कर रहा है हमले की, क्योंकि इज़राइल लग ऐसा रहा है कि ईरान के हमलों के सामने अब इज़राइल मज़ीद नहीं ठहर सकता है। इज़राइल के जो लॉसेस हो रहे हैं, अगरचे ईरान के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ईरान का एक और सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन बदल है जहाँ तक इज़राइल का है। तो इज़राइल ने ऑलरेडी अमेरिका और मगरबी दुनिया को रिक्वेस्ट की है कि जंग में शामिल हो जाए। अभी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उसकी आज मुलाकात होनी है और स्पेशल खसूसी क्लोज डोर लंच। क्लोज डोर का मतलब ये कि इसमें मीडिया वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, ये उनके दरमियान होगा। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अमेरिका का सदर जो है पाकिस्तान आर्मी चीफ को जो है उसको इसी तरह लंच पे, खसूसी लंच पे बुलाता है। तो इसमें डेफिनेटली जो बात होगी वो तो ज़ाहिरी बात है, इस्लामाबाद पाकिस्तान ईरान में मौसम के हवाले से नहीं होगी, बल्कि इस खित्ते में जो सूरत हाल है, स्पेशली ईरान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का जो स्टेट जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है ईरान पे, उसी हवाले से पाकिस्तान की तरफ से ये जो मगरबी मीडिया में बातें आ रही है कि अगर ईरान की न्यूक्स यूज़ किया गया, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गए, तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसी पे बात होगी। और अगर अमेरिका ईरान पे हमला करे तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान से क्या डिमांड हो सकता है, क्या पाकिस्तान एयर बेसिस देगा या नहीं, इस सारी सूरत हाल पे आज की व्लॉग में बात करते हैं। और पहली बात तो ये है कि जंग जो है वो अभी तक जारी है। दोनों साइड से जो है, एक तो साई वार भी चल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन वार भी चल रहा है। ईरान के अपने दावे हैं, इज़राइल के अपने दावे हैं। ईरान को कहा गया है कि आप तेहरान को खाली करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि तेहरान को खाली करें, लोगों को कहा है कि वहाँ से निकले। ईरान ने तल अवीव वालों को कहा है कि तल अवीव खाली कर दे, आम लोगों को कहा है कि वहाँ से निकले। अभी ये सूरत हाल है। मतलब ये है कि इज़राइल अब लग ऐसा रहा है कि उनकी जो आर्सेनल है, स्पेशली जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स है, वो अब कोशिश होगी, क्योंकि अभी तक जो इस्तेमाल किए गए उनकी बहुत ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर नाइट या पर अटैक जब वो करता है, स्टार्ट करता है, स्टॉप करते ईरान का उस पर खर्चा आ रहा है। इसमें अरब दुनिया का क्या किरदार है, ये भी क्वाइट अहम है। तो लड़ाई तो जारी है। इज़राइल की बमबारी आपको पता है, ईरान की बमबारी तल अवीव पे, इज़राइल की बमबारी तेहरान पे, आम लोग जो है उसके लग रहे हैं। इज़राइल ने पहली दफ़ा तस्लीम किया है कि ईरान ने उसके जो मिलिट्री साइट से, मिलिट्री तनसीबात है, और उसको टारगेट किया। ईरान ने इज़राइल के एटमी तनसीबात को भी टारगेट करने का दावा किया है। ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को उड़ाने का दावा भी किया है, और कुछ खबरें भी आई है कि इसमें हकीकत है। अब अमेरिका जो है इज़राइल की पोजीशन को देख के प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा जो है उसका मामता जाग उठा है इज़राइल के लिए। G7 की जो कनाडा में इंतहाई अहम सरबराही इजलास था, उसको कट शार्ट करके वो वापस आए, फौरी तौर पर वाशिंगटन पहुंचे, और जो नेशनल सिक्योरिटी उनकी जो कमेटी है या जो एडवाइजर्स है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। तकरीबन 90 मिनट जो है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग रही, जिसमें बाद में माइक पॉम्पियो और उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसके बयानात भी आ गए। ईरान पर जो है ईरान पर हमले करने का जो है इस वक्त काफ़ी हद तक जो शवाहिद है वो मिल रहे, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान को धमकी भी दी है कि वो जंग बंद कर दे, सरेंडर करे, अनकंडीशनल सरेंडर के। इंटरेस्टिंग बात यह है, और एटमी हथियार बनाने का जो आइडिया है वो पूरा तर्क कर दिए, नहीं कि 3% इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकेंगे, मुकम्मल तौर पर जो है सरेंडर करे। कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका ने कहा है हम सीज़ फायर नहीं चाहते ईरान और इज़राइल के दरमियान। हम चाहते हैं कि इज़राइल मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे, ईरान मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे और इज़राइल के तमाम शराइत मान ले, और एटमी असलहा की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। यूरेनियम अफज़दगी जो है उसको 0% पे ले आए। इज़राइल के साथ जो अगर ईरान ने ये ना किया
تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایران پر بمباری میں شامل ہوگا۔ ابھی ایک اور اشارہ بھی دیا ہے، جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ عراق، لیبیا، یمن وغیرہ کو بہانے بنانے کے لیے امریکہ نے جو بہانے بنائے تھے وہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے امریکی تنصیبات پہ حملہ ہوا، کیونکہ ایران کے ارد گرد جو ممالک ہے اس میں تقریباً 40,000 امریکی فوجی ہے، سینکڑوں جنگی طیارے ہیں، فوجی ساز و سامان ہے، بحری بیڑے ہیں وغیرہ، یہ سارے قطر، اردن وغیرہ جو ہے نا، شام، اسی ترکیہ، ان ممالک کو، سعودی عرب اور UAE وغیرہ میں وہاں پہ وہ اسٹیشن ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکی تنصیبات پہ حملہ کیا تو امریکہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا۔ ابھی تنصیبات پہ حملہ کیے، ہو سکتا ہے اسرائیل کا ایک میزائل ایران کے بجائے ادھر پھینک دے، یا کوئی اسرائیل ویسے بھی ایران میں ان کے بھی ہے، ان کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے کافی سٹرانگ ہے، تو یہ بھی ابھی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ حملہ ہوا تو ایران ڈائریکٹ آ جائے گا۔ ابھی ایران نے جو کیا ہے، اسرائیل کا دفاعی نظام جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسپوز کیا ہے، مطلب یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ مسلسل حملوں سے جو ہے ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے، آئرن ڈوم ہے، اسپیس 1، اسپیس 2، مطلب 8 لیئرز تھے اسرائیل کے ڈیفنس تھے، اتنا پروٹیکٹڈ تھا، تو اس کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ابھی اسرائیل نے آنا ہے۔ ابھی پاکستان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ عرب دنیا کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات یہ تو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو امریکہ کے ہائیسٹ جو پرسن ہے اس تک پہنچائے۔ لیکن عرب دنیا جو ہے، اسرائیل کا جو حملہ ہے ایران پہ، یہ عرب دنیا کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اسرائیل جو ریفیول کر رہے اپنی جنگی جہازوں کو، وہ سیرین ایئر سپیس میں جو ہے، اب ان کے سارے ریفیولنگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ سیریا کے ایئر سپیس میں ہیں۔ قطر جو ہے، قطر کی الحدید جو ایئر بیس ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسرائیل جتنے ڈرونز استعمال کر رہے ہیں اس کی جوائنٹ جو ہے وہ UAE اور اسرائیل مشترکہ اس کی کر رہی ہے ترکی کے ساتھ۔ ترکی اور آذربائیجان جو ہے، یہ 40% آف آئل جو ہے اسرائیل کا، وہ ڈائریکٹ جو پائپ لائن آذربائیجان سے گیا ہے ترکی کے راستے اسرائیل کو، 40% آئل وہ سپلائی کر رہا ہے۔ اس طرح ترکی کے جو ہے نا اربوں ڈالر کے اسرائیل کے ساتھ کنٹریکٹ ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے عرب دنیا، مصر کی جو حالت ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اسی حالت میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر کا جو یہ ملاقات ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی امریکی صدر نے پاکستانی جنرل کو لنچ پہ، کلوز ڈور لنچ پہ جو ہے اس کو دعوت دی ہے۔ یہی بالکل فاسٹ ہے۔ ظاہری بات ہے ٹائمنگ اس کی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ US آفیشلز نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافی ریئر ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے کسی ملک اور اسپیشلی پاکستان کی جرنیل کے ساتھ 1-on-1 یا کلوز ڈور ان کی ملاقات ہو جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ جو ایران کی جو سگنیفیکنس ہے، عراق جنگ کی سگنیفیکنس کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے کافی بڑھ گئی ہے۔ ایک بات یہاں پہ کرتے ہیں، یہ اونلی آپٹکس نہیں ہے، یہ جو جنرل منیر کی اور فیلڈ مارشل منیر کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے یہ صرف آپٹکس نہیں ہے، بلکہ اس کے اسٹریٹجک ویلیڈیشن یا اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفینیٹلی اس کے ہے۔ ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ گلوبل جب سٹیکس بڑھتے ہیں تو امپورٹنٹ ممالک جو ہوتے ہیں ورلڈ پاورز کے لیے ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب اس خطے میں انتہائی اہم ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ پاکستان کو ہم رائٹ آف کریں گے، پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے، وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑ رہی ہے۔ اس وقت جو نیریٹو ہے پاکستان جو ہے اسٹل ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈسپینسیبل ہے ان اینی ڈسکشن ریلیٹڈ ٹو افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، یا کوئی بھی جو نیریٹو ہے یا جو بھی ہے، اس میں پاکستان کی پوزیشن بالکل انڈسپینسیبل ہے۔ ابھی پاکستان سے ڈیمانڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی ہارڈ ہے، پرو ایران ہے، اینٹی اسرائیل ہے۔ یہ امریکہ کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے ہرٹ برن کرے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایسے بیانات کا آنا یا بلکہ بیانات کو جو ہے ریلیٹ کرنا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان اگر اسرائیل نے ایران پہ نیوکس گرائے تو اس کا
پاکستان جو ہے وہ اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ابھی تک یہ اسپیکولیشن ہے, موسٹلی جو ہے یہ فیک نیوز چل رہی ہے. پاکستان کا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے ارادہ ہے. میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کی جو ڈیفینس ہے, یہ صرف پاکستان کے لیے ہے. پاکستان کے عوام, ان کی ہارڈ ارن منی, ان کے خون پسینے کی کمائی سے اگر یہ ڈیفینس ہے, یہ نیوکلیر ویپنز ہے, تو وہ ان کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ, نہ کسی دوستی اور برادری کی بنیاد پہ, بلکہ پاکستان کی پوزیشن وہی ہوگا جو پاکستانی عوام, پاکستانی قوم کی مفاد میں ہوگا. تو ظاہری بات ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان سے ایئر بیسز ڈیمانڈ کرے, پہلے تو میرے خیال میں امریکہ کو پاکستانی ایئر بیسز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ قطر میں ان کی بڑی ایئر بیس ہے. اسی طرح جو اگر آپ دیکھیں جارڈن میں ان کے سرحدات لگے ہوئے ہیں, پوری عراق جو ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہے, لیبیا امریکہ کے قبضے میں ہے, تو دیر بنو اسی طرح مصر جو دوسری سائڈ پہ ہے وہ امریکہ کے اس میں ہے. تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا سعودی عرب میں امریکہ کے بیسز بھی ہے, امریکہ کی فوج بھی ہے, UAE وغیرہ میں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر بیسز ڈیمانڈ کرے. میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت کئی حوالوں سے, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے. پاکستان کی ایک لیڈ رول ہے اسلامک ورلڈ کو آگے لے جانے میں, ان کی نیریٹیو کو فارم کرنے میں, فارمیشن آف نیریٹیو یا بیانیہ کو, اور اس کو لیڈ کرنے میں. یہ پاکستان پہلا ہی ملک تھا جس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا, اوپنلی کنڈیم کیا. اس کے بعد سعودی عرب نے بھی کیا, UAE نے بھی کیا, تقریباً 21 ممالک نے کیا. پاکستان نے UN میں ایران کا کیس لڑا, پاکستان OIC میں ایران کا کیس لڑ رہا ہے. تو یہی ہے میرے خیال میں, میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل سے اگر ایران پہ بات ہے تو یہاں تک ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن ذرا سافٹ کر دے, نیوٹرل کر دے. اگر اسرائیل کے خلاف ایران کے خلاف نہ بھی کڑا ہو جائے, لیکن اسرائیل کو بھی اتنی مخالفت نہ کرے. باقی دیگر عرب ورلڈ جو ہے, جس طرح سعودی عرب ہے, UAE ہے, قطر ہے, جارڈن ہے, ترکیہ ہے وغیرہ, مصر ہے, اسی طرح ایک پالیسی اڈاپٹ کرے کہ اسرائیل لگا رہے گا, ایک کے بعد دوسرا ملک کو کرتا رہے گا, اور ان کی طرح پاکستان بھی خاموشی اختیار کرے. دیٹ ول بی دا میکسیمم. لیکن آئی بلیو فیلڈ مارشل کو, ان کی جو کریکٹر کو اگر دیکھے, تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی مفاد, پاکستانی عوام کی مفاد اور پاکستانی اداروں کی مفاد کو ذہن میں رکھ کے کوئی کمٹمنٹ کرے گا. پھر ایسا تو میرے خیال میں اتنا بھی بولا بالا نہیں ہے کہ اپنے لیول پہ کوئی کمٹمنٹ کرے. وہ کہے گا کہ پیچھے کیبنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, عوام ہے, کہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کی طرف وہ مائل کرے گا جو بھی ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ پاکستان will stand against Iran and Pakistan will stand against any other Muslim country or will support Israel in any case.